Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A very warm welcome to all students to the seventh semester and to the course of human rights. In today's lecture, we are going to introduce the expression human rights and what are the characteristics or the features of the human rights. Now, the dictionary meaning of the word right is that to which a person has a just claim to, or that which belongs to a person by law, tradition, privilege, or nature. And this concept of traditional natural right is larger in scope. کہ یہ جو لفظ رائٹ ہے اس کے لغتاً معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص کسی حق پر دعویٰ جمائے، خواہ وہ حق اس کو قانون نے دیا ہے، روایات نے دی ہے اس کو وہ حق، یا اس کو استحقاق کے ذریعے وہ حق ملا ہے، یا وہ حق فطری ہے، تو اگر وہ اس پہ دعویٰ کرے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کو ہم لغتاً حق کہیں گے، یعنی رائٹ۔ اور اس کی جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس روایتی فطری حقوق کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت ہی وائڈ ہے. اٹ ہیز اے لارجر اسکوپ اینڈ اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو دا ہیومن رائٹس اونلی. Although the human rights is one of the part of the concept of traditional natural rights, the scope of it is itself is very wider. یہ جو فطری حقوق ہیں اور یہ جو نیچرل رائٹس جس کو ہم قدرتی حقوق یا فطری حقوق کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر قدرت نے انسانوں کو فطری طور پر عطا کی ہیں، اور اس کا بنیادی اور سب سے اہم جو حق ہے انسان کا وہ ہے رائٹ ٹو لائف، زندگی، بہت ہی امپورٹنٹ، رائٹ ٹو لائف، اور آزادی اینڈ رائٹ ٹو لبرٹی. That is why the concept of human rights have been universally applicable. اس لیے جب بھی ہم اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں، ہیومن رائٹس کے کانسیپٹ کو، چونکہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، یہ کسی لیجسلیچر نے نہیں بنایا، کسی انسان نے دوسرے انسان کو نہیں بنایا، انسان نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا. اسی لیے جب انسان کو پیدا کیا گیا ہے، کریٹ کیا گیا ہے، تو اس کریشن کی وجہ سے چونکہ تمام انسانوں کو ہی اللہ نے پیدا کیا ہے، کریٹ کیا ہے، تو یہ یونیورسلی اپلیکیبل ہے. یہ جو ایکسپریشن ہے ہیومن رائٹس کا، یہ کانسیپٹ جو ہے جو ہم نے اب اوپر پڑھا کہ قدرتی طور پر اس کو زندگی اور اس کی آزادی جو ہے یہ اس کا حق ہے. سب سے بنیادی حقوق انسان کے یہ ہیں کہ اس کو جینے جیا جائے اور اس کو آزادی سے جینے دیا جائے. تو یہ سب سے بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے، جو کہ تمام عالم میں انسانوں پر اپلیکیبل ہیں. یہ تو ہم سب سمجھ چکے ہیں کہ انسانی حقوق جو ہیں یہ یکساں طور پر تمام انسانوں پر لاگو ہوں گے، یونیورسل طور پر اس پر لاگو ہوں گے. لیکن سوسائٹیز بننے کے بعد، آپ کو پہلے بھی میرے خیال میں نے یہ بتایا تھا کسی کلاس میں کہ سوسائٹیز پہلے انسان گروپس میں آئے، گروپس انہوں نے بنائے، پھر انہوں نے سوسائٹیز بنائیں، اور بعد میں وہ سوسائٹیز جو ہیں پولیٹیکل سٹیٹس کی شکل اختیار کر گئی. یہ ایک سلو پروسیس تھا جو کہ آج ہم ماڈرن جو پولیٹیکل سٹیٹس ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک سٹیجز سے گزر کے ہمارے پاس ماڈرن پولیٹیکل سٹیٹ آیا ہے. تو سوسائٹی کی تخلیق کے بعد، معاشرے کی تخلیق کے بعد اور اسٹیٹ کی تخلیق کے بعد فطری طور پر
ایک بیلنس کریٹ ہونا چاہیے، ایک بیلنس ہونا چاہیے درمیان میں، ایک انڈیویجول رائٹس میں، انفرادی حقوق میں اور مفاد عامہ میں ایک ڈفرینشیشن ہونا چاہیے نیچرلی، اور اس ڈفرینشیشن کو تو بنیادی حقوق جو ہے انہوں نے نشو و نما پائی فطری حقوق سے، اور جو کہ انسانی حقوق کی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، نہ کہ انسانی بنیادی حقوق کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ ایک سویلائز سوسائٹی اگر وہ اپنے لارجر انٹرسٹ کو دے کے، اپنے معاشرے کے انٹرسٹ کو دے کے، اپنے ملک کے انٹرسٹ کو دے کے، تو یہ نیچرل رائٹس انسانوں کو یعنی حقوق دینا جو کہ ایوالو ہوا ہے نیچرل رائٹ سے، بنیادی حقوق، تو انسانوں کو وہ حقوق دینا ان کے نشو و نما کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس سے پہلے کی سلائیڈ میں ہم جان چکے ہیں کہ یہ جو ہیومن رائٹس کا ایکسپریشن ہے، یہ بیسیکلی اس کو پہلے نیچرل رائٹس کہا جاتا تھا، اور جو پبلک انٹرسٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ وہ رائٹس ہیں جو کہ انسان نے قانون بنا کے انسانوں کو حقوق دیے۔ تو اس میں ایک نشو و نما کے لیے ہم نے پچھلے سلائیڈز میں دیکھا کہ اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ اس میں انٹرسٹ کو، پبلک انڈیویجول انٹرسٹ کو پبلک انٹرسٹ کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے اور اس کو معاشرے میں ایکسیپٹ کیا جائے۔ لیکن اب یہ ہیومن رائٹ کا جو ایکسپریشن ہے یہ کہاں سے ابھرا ہے اور یہ کب ہمارے سامنے آیا ہے؟ تو یہ تب ہمارے سامنے آیا جب یونائٹڈ نیشن بنا 1945 میں، اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں ایک افرمیشن ہوئی، ایک فیتھ اور ایک ملکوں سے ایک وعدے لیے گئے کہ آپ جو ہے انسان کی عظمت کو برقرار رکھیں گے، انسانوں کو ایکول رائٹس دیں گے، اور عورتوں اور مردوں کو یکساں حقوق دیے جائیں گے۔ تو یہ ایکسپریشن جو ہے یہ ہمارے پاس 1945 میں جب یونائٹڈ نیشن بنا تو اس وقت یہ ہمارے پاس یہ ایکسپریشن ابھرا۔ تو اس کو میں ریڈ کرتا ہوں کہ the expression human rights is comparatively of recent origin and it is formally and universally was recognized only after the formation of the United Nations in 1945. One of the basic principles of Charter is reaffirmation of the faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person. انسان کی عظمت کو جاننا اور اس کو یکساں حقوق دینا، and equal rights of men and women at large. The National Human Rights Commission states that human rights are those basic entitlements and freedoms that make the lives meaningful. To be free from fear, free from deprivation, and right to have opportunity to achieve all that we are capable of is a fundamental human aspiration. That is why human rights are sometimes called natural rights. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نیچرل رائٹس ہیں اس کو انٹرچینجبلی ہیومن رائٹس کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے۔ تو 1945 سے پہلے زیادہ تر اس کو نیچرل رائٹس کہا جاتا تھا، لیکن اب اسپیسیفکلی اس ایکسپریشن کو یوز کیا جاتا ہے، جو کہ ایکسپریشن ہے ہیومن رائٹس کا ایکسپریشن۔